حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے پاس سے گزرا۔ اس شخص کی چابک بدنی اور اس کی چستی کو دیکھ کر ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش یہ شخص اللہ کی راہ میں ہوتا تو کتنا خوبصورت ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس حیرت کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ جوان اپنی کم سن اولاد کے لیے روزی کمانے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ پر ہی ہے، اور اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے روزی کمانے نکلا ہے تب بھی اللہ کے راستہ پر ہی ہے، اور اگر یہ شخص اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے رزق حلال کمانے نکلا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ پہ ہے۔ ہاں، اگر یہ شخص ریاکاری اور مفاخرت یعنی غرور و تکبر کے لیے نکلا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ پر ہے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص رزق حلال کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے تو جب تک وہ رزق حلال کی خاطر نکلا ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ پر ہے۔ ہاں، اگر وہ غرور و تکبر آ گیا، ریاکاری آ گئی، خودی آ گئی تو پھر ایسا شخص اللہ کی راہ پہ نہیں ہوتا بلکہ وہ شیطان کی راہ پر ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ مطلب اخذ ہوتا ہے کہ رزق حلال کمانے والا شخص وہ بازار میں ہو، وہ بیچارہ کہیں بھی ہو، سوچ یہ تھی کہ رزق حلال کمانا ہے، اپنے بچوں کے منہ میں حلال کے رزق کا لقمہ لا کے رکھنا ہے، تو پھر ایسا شخص کہیں بھی ہو وہ اللہ کی راہ میں ہے، وہ جہاد کا اجر پا لیتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ٹھہرتا ہے۔ لیکن نکما شخص جس کی سوچ ہی مانگنے کی ہو جائے، جس کی سوچ ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ہو، تو ایسا شخص نہ کہ معاشرے کے اندر اپنے آپ کو گرا دیتا ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اور نکما انسان تو ایک بے بس بت کی طرح ہوتا ہے، اور سستی انسان کو بے وقار بنا دیتی ہے، بلکہ آہستہ آہستہ ایسا شخص نہ کہ معاشرے کی نظر سے گر جاتا ہے بلکہ وہ تو اپنے دوستوں کی نظر سے بھی گر جاتا ہے۔ حضرت سعدی شرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے پوری زندگی میں 2 لوگوں کو تلاش کیا تو تلاش کے باوجود بھی مجھے 2 لوگ نہ مل سکے۔ ایک وہ شخص جس نے راہ خدا میں خرچ کیا ہو اور اس کے رزق میں کمی آ گئی ہو، اور دوسرا وہ شخص جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھر رہا ہو اور پھر اس کی جھولی بھری گئی ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ زیادہ پسند ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، بندہ نواز نیچے والے ہاتھ سے کیا مراد، تو اوپر والے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ تو ارشاد فرمایا، اوپر والے ہاتھ سے مراد راہ خدا میں خرچ کرنا اور بانٹنا ہے، اور نیچے والے ہاتھ سے مراد لوگوں سے بھیک مانگنا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ سے بندے کو یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، جائے کہ بندہ نکما ہو کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہو۔ رزق حلال کمانے کے لیے اگر گھر سے نکلے تو وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اور اگر ریاکاری غرور و تکبر کو لے کر گھر سے نکلا تو ایسا بندہ اللہ کی راہ پہ نہیں بلکہ وہ تو شیطان کی راہ پہ ہوتا ہے۔ اللہ کی حضور دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں رزق حلال کمانے، کھانے اور کھلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔